अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल तरफ खान व्लॉग्स। आई होप मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी और अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। बताएं जी आप लोगों के रोज़े कैसे गुजर रहे हैं। आई होप सबके बहुत अच्छे गुजर रहे होंगे क्योंकि अल्लाह ताला ने बड़ी मेहरबानी की है। इस बार रोज़े बड़े अच्छे मौसम में आए हैं। सो प्यास का तो इतना एहसास नहीं होता और भूख तो इंसान अल्लाह के लिए बर्दाश्त कर ही लेता है। भूख क्या प्यास क्या अल्लाह ताला के लिए तो हम मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ यही है कि अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इबादत और रमज़ान मुबारक का हक़ अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, आमीन। अच्छा, तो आज मैंने सोचा हुआ था कि मैं जाऊंगी अफ्तारी करते ही एम्पोरियम मॉल, क्योंकि मैं तरब के लिए ना ईद का सूट ले आई थी। वैसे तो जब भी तरब की ईद की शॉपिंग करनी होती है तो वो मेरे साथ ही जाती है। बस फ़र्स्ट टाइम ऐसे हुआ है कि मैं खुद ही ले आई थी और वही हुआ जिसका मुझे डर था उसको नहीं पसंद आया। अच्छा, तरब के लिए मेरी कोशिश होती है बिकॉज़ शी इज़ वेरी यंग माशाल्लाह, तो मेरी कोशिश होती है कि जो उसकी एज के कलर्स हैं ना, ब्राइट ब्राइट से प्यारे प्यारे से वो वाले कलर्स पहने। लेकिन उसका टेस्ट बिल्कुल ही अलग है। वो पहनती ही नहीं है ब्राइट कपड़े ना। उसका दिल होता है कि वो बिल्कुल जो डल डल से कलर्स होते हैं ना, उसको वो वाले कलर्स अच्छे लगते हैं। खैर उसको सूट भी करते हैं, लेकिन मेरा दिल होता है कि जिस तरह अभी वो छोटी है तो फिर उसी टाइप के कलर्स पहने। अच्छा, हुआ कुछ ऐसे, मैं उसका ईद का सूट जो लेकर आई, मैं उसका ईद का सूट लाई थी खाड़ी से, लेकिन उसको बिल्कुल नहीं पसंद आया और प्रेटवेयर में से था, तो मुझे जाना था चेंज करवाने के लिए। लेकिन यकीन करें, जैसे ही अफ्तारी की ना, बस दिल ही नहीं किया जाने का। हिम्मत ही नहीं हो रही कि मैं जाऊं चेंज कराऊं। और एम्पोरियम 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 मॉल में देखें, मुझसे बोला भी नहीं जा रहा है। एम्पोरियम मॉल में ना थर्ड फ्लोर पर है खाड़ी, तो बिल्कुल मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं जाऊं और चेंज करा कर लाऊं। तो अब बस मैंने फिर से डिले कर दिया है। मैं कल जाऊंगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अभी आई एम नॉट श्योर, पता नहीं कल भी जाती हूँ या नहीं जाती हूँ। खैर 7 डेज़ का टाइम अभी है मेरे पास चेंज कराने के लिए। लेट्स सी कब मेरा मूड बनता है और कब मैं जाती हूँ, क्योंकि अफ्तारी बनाने के बाद मैं इतना थक चुकी होती हूँ। फिर अफ्तारी लगानी करनी, फिर नमाज़ पढ़ना, उसके बाद तो सच्ची बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कुछ भी करने की। एंड लिटरली मैं अपने घर वालों को भी कहती हूँ कि अब सहरी तक मुझे कोई इंसान मुझे कोई काम ना कहे, मुझे अब कुछ ना कहे। अगर कोई फिर मुझे कुछ कहने की कोशिश करता है ना, फिर मैं बहुत बुरी तरह से चिढ़ जाती हूँ। अभी मैं निकली थी बाहर ज़रा, मुझे कुछ काम था, कुछ फ्रूट्स वगैरह लेने थे फ्रूट चाट के लिए, और मुझे लेमन्स भी लेने थे। अच्छा, आजकल बाहर का मौसम है ना, हर तरफ फूल ही फूल और पौधे भी माशाल्लाह ग्रीन ग्रीन, और हर जगह ग्रीनरी नज़र आती है। इतनी आँखों को खुशी और सुकून मिलता है। मुझे वैसे ही ग्रीनरी देख कर ना बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। अच्छा, मैं आई हुई तो थी लेमन्स लेने, और मुझे जलाल सन्स भी जाना था। रास्ते में मैं आ गई थी पार्क। वही बात कि ग्रीनरी देखते ही दिल को बड़ा सुकून मिलता है। मेरे घर में भी आजकल मेरे हस्बैंड्स क्या बोल रही हूँ मैं, मेरी आज टंग बहुत ज़्यादा ट्विस्ट हो रही है। तो मेरे घर में भी आजकल मेरे हस्बैंड ना काफ़ी पनीरियाँ वगैरह और नए प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि यही सीज़न होता है ना पनीरियाँ वगैरह लगाने का। अभी मैं पार्क में आपको दिखाती हूँ, फल्ला इतनी कोई बहार आई हुई है पार्क में। इतने फूल, और सर्दियों में जैसे पौधे बिल्कुल ही मुरझा जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। आप लोगों को भी मैं अपना गार्डन दिखाती हूँ ना जब सर्दियों में, तो आप लोग कह रहे होते हैं आपके पौधे बिल्कुल बर्बाद हो गए हैं, ये वाली खाद डालें वो वाली, सब कुछ डल रहा होता है सर्दियों में। लेकिन मेरे गार्डन में ना सर्दियों में धूप नहीं आती, जिसकी वजह से पौधे जो हैं वो मुरझा जाते हैं। लेकिन जैसे ही मौसम चेंज होने लगता है तो माशाल्लाह फिर से मेरे गार्डन की जो रौनक है ना वो सारी वापस आ जाती है। मौसम की भी कुछ अजीब ही सूरत हाल चल रही है, पता ही नहीं चलता गर्मी है सर्दी है क्या है। एक टाइम में गर्मी लग रही होती है तो दूसरे टाइम में शदीद सर्दी लग रही होती है। कुछ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है। और स्पेशली मेरे घर में ना तो भाई अच्छी खासी ठंड हुई हुई होती है। बाहर निकलूँ तो गर्मी लगती है, बाहर इतनी दिन के वक्त गर्मी हो रही होती है। जैसे ही मैं घर में आती हूँ तो घर बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। समटाइम्स तो आप लोग यकीन करें, मैं रात में ना हल्का फुल्का सा स्वेटर भी पहन लेती हूँ, मुझे इतनी ठंड लगती है। अफ्तारी के बाद मुझे गर्मी लगती है क्योंकि मैं काम वगैरह करके फ्री हुई होती हूँ, लेकिन जैसे ही थोड़ी थोड़ी रात होने लगती है तो मुझे ठंड लगने लग जाती है। खैर क्विल्ट्स वगैरह सारे मैंने अब समेट के रख दी हैं। अब बस ब्लैंकेट्स वगैरह निकाले हुए हैं, और ब्लैंकेट के साथ भी आजकल तो मैं क्या करती हूँ, बिल्कुल लास्ट स्पीड पर ना फ़ैन चला देती हूँ। वही मैं कह रही हूँ ना कि बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल सा मौसम है।
اسپیشلی میں کیونکہ تھائرائڈ پیشنٹ ہوں تو میری باڈی نا کچھ جج نہیں کر پاتی صحیح طرح سے، ٹیمپریچر کے ساتھ نہیں رہ پاتی. ایک ٹائم میں مجھے ٹھنڈ لگ رہی ہے، ایک ٹائم میں مجھے گرمی لگ رہی ہے، کچھ پتہ نہیں چلتا. باجرا، ہاں جی باجرے کا پودا باجی آپ نے ڈالا تھا یہ میرے خیال ہے. آپ لوگوں کو یاد ہے کہ آج سے تقریباً 2 سال پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سورہ رحمان کی اپنی ایک ویڈیو شیئر کی تھی، اینڈ لٹرلی بائی گاڈ واللہ وہ بالکل میرا جینون پرسنل ایکسپیرینس تھا، اسی پر میں نے ویڈیو بنائی تھی. آپ لوگوں نے وہ ویڈیو بہت پسند کی تھی. اگر آپ لوگوں نے نہیں دیکھی نا تو میں پن کامنٹ میں اس ویڈیو کا لنک ڈال دوں گی، ایک بار آپ لوگ وہ ویڈیو میری ضرور دیکھیے گا. اچھا، ان دنوں نا میں ایکسٹریم انگزائٹی اور ٹینشن، اسٹریس، اس طرح کی چیزوں سے گزر رہی تھی. ایون ڈپریشن بھی اگر میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. تو میں اس ساری فیز سے گزر رہی تھی، اور میں جناب اس وقت سورہ رحمان کو ایک وظیفے کے طور پر پڑھ رہی تھی. اور تقریباً میں نے آئی تھنک 15 سے 16 دن یا شاید 1 مہینہ جب میں نے پڑھ لیا تھا تو پھر میں نے اپنا ایکسپیرینس آپ لوگوں کے ساتھ ایک ویڈیو میں شیئر کیا تھا. وہ جو سورہ رحمان کا وظیفہ اس خراب حالت میں نے اپنے لیے کیا تھا، یعنی جس خراب فیز سے اس وقت میں گزر رہی تھی، آپ لوگ یقین نہیں کریں گے کہ مجھے اس سے کتنا فائدہ ہوا. مجھے لگا شاید مجھے دوبارہ سے زندگی مل گئی ہے. میں اپنے ہر دکھ کو، میں اپنی ہر چیز کو بھول گئی. اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ میری بہت ہیلپ کی. وہ سارے جو میرے ایکسپیرینسز ہیں نا وہ میں نے اس ویڈیو میں شیئر کیے ہوئے ہیں، اس لیے میں لنک ڈال رہی ہوں، آپ لوگ دیکھیے گا ضرور. اور پھر اس ویڈیو کے نیچے کوئی ہزاروں کی تعداد میں یا شاید اب تو لاکھوں ہو چکے ہوں گے مجھے کامنٹس آئے جس میں لوگوں نے میرے اس وظیفے کو ٹرائی کیا، اور انہوں نے پھر بعد میں اپنے ایکسپیرینسز میرے ساتھ شیئر کیے. آپ لوگ اس ویڈیو کے نیچے کامنٹس پڑھیے گا، پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ لوگوں کو اس وظیفے سے کتنا فائدہ ہوا. خیر، میں تقریباً میں نے اس وظیفے کو کنٹینیو کیا تھا، کیونکہ دیکھیں سورہ رحمان ایک بہت ہی عظیم صورت ہے. اگر ہم اس کو پڑھتے بھی رہیں گے اس کا کوئی نقصان تو ہے نہیں، اللہ تعالیٰ کا نام پڑھنے میں تو کوئی نقصان نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو میں نے اس کو کنٹینیو کیا تھا تقریباً 5 سے 6 مہینے تک. میں تو اس کو اس طرح پڑھتی تھی نا کہ پھر تو مجھے وہم ہی ہونے لگ گیا تھا کہ اگر میں نہیں پڑھوں گی نا تو شاید کچھ برا ہو جائے گا میرے ساتھ. میں اس قدر ٹچی ہو چکی تھی سورہ رحمان پڑھنے کے بارے میں. خیر میں پڑھتی گئی اور اس کے بعد بھی مطلب 5-6 مہینے تو مجھے یاد ہے کہ میں نے اس کو پڑھا ہی پڑھا ہے. اس کے بعد پھر یہ ہوتا تھا کہ میں نے پراپر پڑھنا چھوڑ دیا تھا. پھر یہ ہوتا تھا کہ اگر کبھی کوئی پرابلم آئی تو میں نے پڑھ لی، اور اگر میں نے فیل کیا کہ میں انگزائٹی میں ہوں تو پھر میں پڑھ لیتی تھی اپنے سکون کے لیے. لیکن پھر وہ جو ڈیلی پڑھنی ہوتی تھی نا وہ میں نے چھوڑ دی تھی. اب آج کل میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی شروع کی ہوئی ہے. یاد رکھیے گا دونوں میں بڑا فرق ہے. وہ وظیفہ تھا، وہ آپ نے خود کرنا تھا، خود پڑھنا تھا. یہ جو ہے یہ تھیراپی ہے. اب میں نے سورہ رحمان کی تھیراپی شروع کی ہوئی ہے، اور ریزنز وہی ہیں. پھر سے مجھے انگزائٹی، ڈپریشن، سٹریس، بس انہی چیزوں کا میں شکار ہوں. مجھے ہر چیز آج کل بری لگ رہی ہے، میرا رونے کا دل کرتا ہے بلا وجہ. گو کہ اس میں ظاہر ہے میری کچھ میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں. نیک پین سم ٹائمز بہت زیادہ ہو جاتا ہے، میڈیسنز لینے کے باوجود بھی سم ٹائمز نیک پین ٹھیک نہیں ہوتا. ایک تو اس ٹائم پر میں بہت زیادہ میرا موڈ آف ہو جاتا ہے، پھر آج کل کچھ بھی کرنے کا دل نہیں کرتا. میں اتنی ڈی موٹیویٹڈ ہوئی ہوئی ہوں، میرا ویڈیوز بنانے کا دل نہیں کرتا، میرا کپڑے خریدنے کا دل نہیں کرتا، میرا کپڑے بدلنے کا دل نہیں کرتا، میرا تیار ہونے کا دل نہیں کرتا. یعنی آپ لوگ خود سمجھ جائیں. آئی ڈونٹ نو میرے مائنڈ میں کیا چل رہا ہے، میں کیوں اس طرح کی ہو گئی ہوں. اور میرا خیال ہے ہر انسان کی لائف میں ہی کبھی نہ کبھی اس طرح کی فیز آتی ہی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہم انسان ہیں اور انسانوں کے ساتھ یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں. تو میں فیل کر رہی تھی کہ میں ٹھیک نہیں ہوں، تو اس سے زیادہ بہتر میرے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ میں سورہ رحمان کی تھیراپی شروع کروں. اب سورہ رحمان کی جو تھیراپی ہے نا وہ ابھی مجھے مشکل سے 3 دن ہی ہوئے ہیں شروع کیے ہوئے، لیکن آپ لوگ بلیو نہیں کریں گے، لٹرلی مجھے 3 دن میں اتنا فرق فیل ہو رہا ہے کہ میں شاید یہاں پر الفاظ میں ایکسپریس نہیں کر سکتی. یہ کوئی ڈرامہ نہیں میں آپ کو کہہ رہی ہوں، یہ میں بالکل 100% سچ بتا رہی ہوں آپ لوگوں کو. اچھا، اس میں کرنا پتہ ہے کہ یہ تھیراپی آپ نے کس طرح کرنی ہے. یہ ٹوٹل 7 days آپ نے کرنی ہے. کرنے کو آپ 14 دن بھی کر سکتے ہیں، بٹ بیسکلی یہ کرنی آپ نے 7 دن ہی ہے. اچھا، ڈیلی آپ نے نا ایک ٹائم فکس کرنا ہے. جو ٹائم آپ پہلے دن فکس کریں گی بس وہی ٹائم آپ نے اگلے 7 دن تک
فالو کرنا ہے. جیسے آپ سوچتی ہیں کہ آپ دن کے 11 بجے سورہ رحمان بیٹھ کر سنیں گی، تو اگلے 7 دن تک آپ نے دن کے 11 بجے ہی سورہ رحمان بیٹھ کر سننی ہے. کچھ بھی نہیں کرنا، صرف آپ نے پہلے دن ایک ٹائم فکس کرنا ہے اور کسی بھی الگ جگہ پر، کسی بھی سیپریٹ روم میں، کہیں پر بھی اپنے گھر کے گارڈن میں، جہاں پر بھی آپ کمفرٹیبل فیل کریں وہاں بیٹھ جائیں اور اونچی آواز میں سورہ رحمان لگا دیں. لیکن وہ لگانے کے بعد آپ نے اب خود کو کاموں میں بزی نہیں کرنا. مطلب سورہ رحمان چل رہی ہے، آپ کھانا پکا رہی ہیں، سورہ رحمان چل رہی ہے تو آپ گھر کی ڈسٹنگ کر رہی ہیں، یہ نہیں کرنا. تھیراپی کو تھیراپی کی طرح لینا ہے، ٹھیک ہے. جب سورہ رحمان چل رہی ہوگی تو آپ نے غور سے سننا ہے کہ وہ کیا آیات کیا ہیں اللہ تعالیٰ کی. عربک میں سننا ہے اور آپ نے قاری عبد الباسط کی ہی سورہ رحمان سننی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ماشاءاللہ سب سے بہترین طریقے سے انہوں نے پڑھی ہوئی ہے. قاری عبد الباسط کی سورہ رحمان آپ نے ڈیلی 7 دن ایک ہی ٹائم پر سننی ہے. مجھے 3 دن ہو گئے ہیں اور میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی ہوں. شاید مجھے تو یہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے لیے شاید میری یہ بات پتہ نہیں، شاید وہ اس بات کو سیریس لیں گے بھی نہیں لیں گے، لیکن میں کہتی ہوں کہ جو بھی پریشان ہیں، جو بھی ڈی موٹیویٹ ہوئے ہیں، جن کو بھی تھوڑا سا اسٹریس، انگزائٹی، چاہے وہ کسی بھی وجہ سے ہے، ریزنز پیچھے کوئی بھی ہیں، چاہے آپ بیمار ہیں، چاہے آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں، چاہے آپ کے گھر والے ٹھیک نہیں ہیں، ہسبینڈ ٹھیک نہیں ہیں، بچوں کا کوئی مسئلہ ہے، غرض کے پیچھے ریزن کوئی بھی ہے، یہ تھیراپی آپ کر کے دیکھیں میرے کہنے سے. آپ یقین کریں 2 ہی دن بعد آپ کو نہ فرق نظر آئے نا تو آپ میرے چینل کو انسبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے صرف 3 دن ہوئے ہیں اور میں اتنا خود کو چینج فیل کر رہی ہوں نا. ایسے خود بخود سلوشنز چیزوں کے مائنڈ میں آنے شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ میں آ رہی. خود بخود چیزیں سارٹ آؤٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود ایک موٹیویشن آنی شروع ہو جاتی ہے. اور جن پرابلمس میں ہم پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا، بس خود بخود ان کے سلوشنز مائنڈ میں اترنے شروع ہو جاتے ہیں. تو میرے کہنے سے نا ایک بار آپ یہ تھیراپی شروع کر کے دیکھیں. اچھا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تھیراپی کرتے ہوئے مطلب ڈیلی جب بھی آپ سورہ رحمان سنیں تو ساتھ میں 1 گلاس پانی رکھ لیا کریں اور وہ سورت سنتے ہی آپ نے وہ پانی پی لینا ہے. نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں آپ نے کرنا، ٹھیک ہے. آپ نے صرف ڈیلی ایک ہی فکس ٹائم پر ایک ہی بار سورہ رحمان سننی ہے، کم سے کم 7 دن، زیادہ سے زیادہ 14 دن، ٹھیک ہے. میں 14 دن کے لیے یہ تھیراپی کروں گی، آپ لوگ 7 دن کے لیے بھی کر سکتے ہیں. ایک بار اس کو ٹرائی ضرور کریں اور پھر کامنٹس میں آ کر نا آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو کتنا فائدہ ہوا. اچھا، یہاں پر میں نے افطاری لگا دی ہے، بس ہم سب لوگ بیٹھ گئے ہیں اور اب افطاری کریں گے. اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں گے. نماز پڑھوں گی میں افطاری کرنے کے بعد. اور آئی ہوپ آپ لوگوں کو میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. اگر اچھا لگا ہے تو لائک ضرور کر دیجیے گا. چینل پر فرسٹ ٹائم آئیں تو سبسکرائب کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملوں گی اب میں آپ سے نیکسٹ ولاگ میں. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.